أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن مالك بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قیامت کا تصور انسانیت کے شروع سے لے کر سب انبیاء اور امتوں کے اندر رہا ہے، مگر سب انبیاء کو قیامت کا اجمالی علم دیا گیا، موٹا موٹا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کا تفصیلی علم عطا کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے قیامت آنے سے پہلے چھوٹی بڑی جتنی نشانیاں تھیں ان سب کو تفصیل سے بتایا۔ اشراط الساعہ، اس پر مستقل کتابیں ملتی ہیں۔ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اس تفصیل کو بھی کھول کر بتایا۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی القیامہ کے نام پر ہے۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کو مضمون بھی اسی قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، نَضَعُ کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ میزان لفظ اصل میں میزان تھا، اور چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا گیا تو لفظ میزان سے میزان بن گیا، لیکن جب اس کی جمع ہوئی تو وہ موازین بن گئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں لایا ہے؟ بعض محدثین نے جواب دیا کہ لوگوں کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے اور پھر لوگوں کی تعداد بھی خرب ہا خرب میں ہوگی، تو اتنے لوگوں کے اتنے اعمال جس میزان پر تلنے ہیں اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ بعد میں فرمایا کہ میزان کے کئی حصے ہیں، ایک پلہ ہوگا جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلے میں گناہ رکھے جائیں گے، پھر ایک سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ تو مختلف اجزاء کے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا، لیکن محدثین نے جو سب سے بہتر جواب دیا ہے وہ ہے کہ احتمال یکون التفخیم، اس بات کا احتمال ہے کہ
احترام کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا۔ ہم اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ اپنی والد کے لیے، استاد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ استاد صاحب تشریف لائے، کھانا کھا کر تشریف لے گئے، وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے مگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے ان کے احترام کی وجہ سے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے لیکن ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ موازین کا لفظ اس میزان کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ اس امت کے بہت ابتدا میں ایک عقل پرست ٹولہ تھا، گروہ تھا، جن کو معتزلہ کہا گیا۔ معتزلہ کا لفظ اعتزال سے ہے، الگ ہو جانا، یعنی وہ امت سے الگ ہو گئے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے، اور جس چیز کا جسم نہ ہو اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے۔ اور ان کو اس بات سے دھوکہ عقل نے دیا، بھول گئے کہ جب وزن کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آج سائنس کی دنیا میں کئی ایسی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے جن کو پہلے نہیں تولا جاتا تھا۔ بلڈ پریشر کے میٹر بن گئے، شوگر چیک کرنے کے میٹر بن گئے، ہیومیڈیٹی کے میٹر بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا میٹر بن گئے جو آج ان چیزوں کو تول لیتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں نہیں تولا جاتا۔ اگر مادی اور سائنسی ترقی نے ان چیزوں کو تولنا شروع کر دیا تو قیامت کے دن اللہ ایسے میزان کو لائیں گے جو انسانوں کے سب اعمال کو تول دیں گے۔ اب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کے عملوں کو تولا جائے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندے کے اعمال میزان میں ڈالے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن خلق ہوگا، خوش اخلاقی کا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بندہ ہوگا جس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھر چکے ہوں گے۔ جیسے ہم اپنے سبجیکٹ کاپیاں بناتے ہیں نا، تو جس سبجیکٹ کی تفصیل ہوتی ہے اس کی ایک نہیں ہوتی، اس کی کئی کاپیاں بنتی ہیں۔ تو اس بندے کے بھی گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں نیکیوں کو، تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ بھاری ہوں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اس کا کوئی عمل پیچھے نہ رہ جائے، ایک اور فرشتہ کہے گا کہ ہاں ایک عمل باقی ہے، وہ ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی ہوگی، کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، جس کو ہم اردو میں تو پرچی کہتے ہیں، عربی میں بطاقہ کہتے ہیں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ آخر میرا کون سا عمل اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس پرچی کے اوپر اس نے جو کلمہ شہادت پڑھا وہ کلمہ لکھا ہوا، اور علماء نے لکھا ہے کہ کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو چھپا دے گا۔ اور ایک تیسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جو بڑے مفتی قسم کے تھے، مسائل میں ان کی بہت دلچسپی تھی، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔
وہ عالم تو بہت بڑے تھے لیکن بالکل پتلے دبلے تھے، بہت ہی پتلے دبلے، دھوتی باندھتے تھے، اور جب ان کی پتلی پتلی پجلیاں باقی ان کے دوست دیکھتے تو وہ ہنستے تھے۔ آپ دوستوں میں ہوتا ہے ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے کہ بچوں جیسی پنڈلی ہیں۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ ان تینوں اقوال میں تطبیق کیا ہے؟ تو محدثین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ جو صرف منصف ہوتا ہے نا، وہ قانون کے آگے پابند ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ جج صاحب کہتے ہیں میں جس ملزم کی مدد تو کرنا چاہتا ہوں مگر قانون کے آگے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو منصف مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے مجرم کو چاہے تو معاف کر دے، مالک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ اللہ نے تینوں آپشن رکھی تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جس کا چاہوں گا نیکیوں کو تولوں گا، جس کو چاہوں گا میں ان کے دفتر کو تولوں گا، اور جس کو چاہوں گا میں بندے کو تولوں گا، مگر میری چاہت یہ ہوگی کہ میرے محبوب کے امتی زیادہ سے زیادہ جنت کے حقدار ہو جائیں۔ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک قیامت کے دن نیکیوں کو اچھی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور جو گناہ ہوں گے ان کو کبھی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ جب تک کسی بندے کے اعمال کا وزن نہیں ہو جاتا ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ تغابن کہتے ہیں فیصلہ۔ اے انسان، وہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں عربی مبین، واضح عربی زبان میں نازل کیا، تو اس میں رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 الفاظ گنوائے ہیں جو غیر عربی الفاظ تھے مگر قرآن میں استعمال ہوئے، تو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ زبانوں میں ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اردو زبان کو دیکھیں کہ آدھا عربی کے الفاظ ہیں اور آدھے فارسی کے، اور وہ مل کر اردو زبان بنتے ہیں۔ ویسے بھی ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں انگریزی کا لفظ ہے مدر، اس کا معنی ہے ماں، اس کو فارسی والوں نے استعمال شروع کر دیا اور انہوں نے اس کو بنا دیا مادر، تو مادر فارسی کا زبان ہے اور اس کا معنی بھی ماں۔ اسی طرح انگلش کا لفظ ہے ڈاٹر، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹی، فارسی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا
اور انہوں نے اس کو دختر بنا دیا. اب دختر کا معنی بیٹی ہے فارسی زبان میں. تو کسی دور میں یہ انگریزی زبان کے الفاظ تھے، لیکن جب فارسی والوں نے اس کو اپنا لیا اور ان کی زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ ٹھیک بھی ہو گئے، تو اب ان کو فارسی کے الفاظ کہیں گے، ان کو انگلش کے الفاظ نہیں کہیں گے. دختر یا مادر یہ فارسی کے الفاظ ہیں، انگلش کے نہیں ہیں. اسی طرح بہت سارے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. بہت سارے الفاظ عربی کے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مائدہ. اب مائدہ کھانے پینے کی چیز کو کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے دعا مانگی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے نازل کر دی. اب یہ مائدہ کا لفظ ہماری پنجابی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم اسے میدا کہتے ہیں. میدے کی روٹی، یہ میدے کا بنا ہوا ہے. یہ میدا کا لفظ پنجابی میں کہاں سے آ گیا؟ یہ عربی کا لفظ تھا جو پنجابی میں استعمال ہونے لگ گیا. تو زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے میں بدلتے بدلتے ہیں. اسی طرح کسی دور میں یہ کستاس جو تھا یہ رومی زبان کا لفظ تھا، لیکن جب عربوں نے اس کو اپنا لیا اور یہ عربوں کے قواعد و ضوابط پر پورا بھی اتر آیا، تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اب رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے. ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے نا وہ بھی نمک بن جاتی ہے. ہم نے ایک مرتبہ نمک کی کان دیکھی تو اس میں ایک درخت نمک کا بنا ہوا تھا. تو دکھانے والے نے بتایا کہ یہ درخت کچھ زمانے میں لکڑی کا تھا، لیکن چونکہ نمک کی کان کے اندر آ گیا تو یہ بھی نمک میں تبدیل ہو گیا. تو گویا یہ زبان تو رومی کا لفظ تھا، لیکن عربوں نے جب استعمال شروع کر دیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اور اس کا معنی ہوتا ہے انصاف. یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، القسط اور القسط ایک لفظ ہے، زیر زبر کا فرق ہے. القسط سے اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، اور القسط سے اس کا معنی ہوتا ہے ناانصاف. تو طالبات اس بات پر غور کریں کہ استاد سے پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ سیم لفظ ہے، زیر زبر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِعُ. حدثنا احمد بن اشقاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد سے نقل کیا جن کا نام تھا احمد بن اشقاق. یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بخارا سے اتنی دفعہ کوفہ گیا کہ مجھے سفر کی تعداد بھی یاد نہیں. تو کوفہ علم کا مرکز کا شہر تھا. اتنی مرتبہ امام بخاری حدیث کا علم لینے کے لیے گئے کہ ان کو سفر کی تعداد بھی یاد نہیں. تو ان استاد نے جن کا نام محمود بن اشقاق تھا، یہ بڑے ثقہ بزرگ تھے، یعنی بہت ہی پکے محدث تھے. ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی جرح نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں. احمد بن اشقاق نے ان کو محمد بن فضیل سے روایت کی ہے. یہ محمد بن فضیل کی کوفہ کے رہنے والے تھے اور یہ بھی بڑے پکے محدث ہیں. ان سے بڑے بڑے محدثین نے روایت کی ہے. یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جتنے محدثین نے روایت کیا انہوں نے محمد بن فضیل کے واسطے ہی سے روایت کیا. محمد بن فضیل اپنے طبقے میں اکیلے ہیں.
اب محدثین کے ہاں قانون یہ ہے کہ اگر طبقے میں ایک بندہ راوی ہو تو اس حدیث پر غریب کا حکم لگا دیا جاتا ہے. جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چلی. جس نے بھی حدیث کی روایت کی اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی. تو طبقے صحابہ میں چونکہ راوی ایک ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو سند کے اعتبار سے پہلی حدیث کو بھی غریب کہیں گے اور بخاری شریف کی آخری حدیث کو بھی سند کے اعتبار سے غریب کہیں گے، کیونکہ یہ محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی روایت ہوئی جس سے بھی تھی. شاید امام بخاری طلباء کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ بدا الاسلام غریب و سیعود غریبا فطوبی للغرباء. اب یہاں پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ یہ ایک ہی صحابی سے روایت کیوں چلی، تو بھی اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں لیکن ان کے بیٹوں میں سے اولاد ایک سے آگے چلتی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی نسل ایک بیٹے سے آگے چلی. اب اگر کوئی اعتراض کرے جی کہ ایسا کیوں ہے، تو کہے گا جی اللہ کی مرضی. اسی طرح اگر کوئی یہ پوچھے کہ جی شوگر کی وجہ سے کئی مرتبہ میرا منہ بہت خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ بھی پکتے ہیں اور لفظ بولنا مشکل ہوتا ہے، تو میں میڈیسن کی نیت سے پھر پانی پی لیتا ہوں تاکہ منہ تر ہو جائے، اس لیے ایک گھونٹ بھی میرے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک بندے کی نسل ایک بیٹے سے آگے چلی اللہ کی مرضی، اسی طرح یہ حدیث ایک صحابی سے آگے چلی اللہ کی مرضی، یا محمد بن فضیل کے ذریعے سے آگے چلی. جس محدث سے بھی روایت کی محمد بن فضیل سے روایت کی اللہ کی مرضی. چنانچہ محمد بن فضیل نے اس حدیث کو روایت کیا عمارہ ابن قعقاع سے. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑی شان والے محدث تھے، ان سے سفیانین نے بھی روایت کی ہے، اور امام جرح اور تعدیل انہوں نے بھی ان سے روایت کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 30 احادیث ان سے روایت کی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بڑی شان والے محدث. پھر انہوں نے اس حدیث کو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی شان والے محدث تھے. ان کا نام اصل تھا عبد الرحمن. ابو زرع ان کی کنیت تھی، لیکن کنیت کے نام سے وہ مشہور ہو گئے. چنانچہ محدثین نے ان کے بارے میں بڑے تعریفی کلمات لکھے. ان کے زندگی کے 2 واقعات بڑے عجیب ہیں. پہلا واقعہ یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا جس کی شادی ہوئی. شادی کے ابتدائی دنوں میں نا میاں بیوی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہم جتنا وقت آپس میں اکٹھا گزار سکتے ہیں ہم گزاریں. اور یہ اللہ کا بندہ امام بخاری سے سبق پڑھتا تھا تو شام کو درس میں آتا تھا. اب وہ جو 1-2 گھنٹے بیوی کو گھر میں انتظار کرنا پڑتا تھا نا، وہ اس کے اوپر بڑا مشکل ہوتا تھا. اس کا جی چاہتا تھا کہ خامد جلدی آئے اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں، ہم آپس میں مل بیٹھ کے باتیں کریں، ملیں، مگر روز کا مجاہدہ اس کو کرنا پڑتا تھا. اب جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے لگے ہوئے ہیں کام میں، وہ جانتے ہیں کہ بندہ پلان کرتا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، لگ 1.5 گھنٹہ جاتا ہے، یہ 2 گھنٹے جاتا ہے، تو کبھی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے. اب اس طالب علم کے ساتھ بھی ایسے ہوتا کہ کبھی وہ گھنٹے میں واپس گھر آ جاتا اور کبھی 2 گھنٹے بھی لگ جاتے. اب جس دن 2 گھنٹے اس کو لگ جاتے تو بیوی بڑی اداس
آتے ہی اس کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتی، بس آپ تو جاتے ہیں تو پیچھے تو آپ کو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، سب مر جاتے ہیں آپ کے لیے۔ تو وہ جو گانے بیویاں گاتی ہیں نا، اس میں بھی وہی گانے گانے شروع کر دیں، آپ کو تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی مرے کوئی جیے، آپ کو کیا اس سے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کرتا رہا، میں علم پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اس میں ٹائم لگ گیا تو کیا ہو گیا۔ تو وہ غصے میں تھی۔ تو ایک تو عورتیں ہوتی ناقصات العقل ہیں، اور اس کے اوپر جب غصے میں آ جاتی ہیں تو جو رہی صحیح عقل ہوتی ہے اس میں بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ خاوند نے کہا کہ بھی میں گیا تھا تو درس سننے گیا تھا، کسی دوستوں کے ساتھ تو نہیں میں وقت ضائع کرتا رہا۔ اس نے آگے سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو تو کچھ آتا نہیں، تمہیں وہاں کیا جا کے آئے گا، کیا سیکھو گے وہاں جا کے۔ اب استاد کے اوپر جب اس نے اس طرح کی بات کی تو یہ لڑکا بھی نوجوان تھا، گرم خون تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب غصے میں تھے، رات تو گزر گئی، جب صبح دماغ دونوں کے ٹھنڈے ہوئے تو بیوی نے سوچا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کو جو مرضی کہہ لیتی، یہ میرا خامن تھا، مجھے اس کے استاد پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ اور خامن نے سوچا کہ عورت تو تھی ناقصات العقل میں سے، مگر میں تو مرد تھا، مجھے تو غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے طلاق کے لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ بہرحال اندر اندر سے دونوں شرمندہ تھے اور چاہتے تھے کہ اگر کوئی سلو کی صورت ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو بیوی نے خامن سے پوچھا کہ جی آپ نے مجھے طلاق دی تھی، کیا ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے جو کنڈیشنل طلاق دی تھی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے طلاق۔ اب تمہیں استاد سے جا کے پوچھوں گا کہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ شاگرد امام زہری رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے رات غصے میں یہ سیاہ کارنامہ کر دیا، بیوی کو مشروط طلاق دے دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نکاح باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو ابو زہری رحمۃ اللہ مسکرائے اور اس کو جا کر اس کو کہا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ کتنی شان والے محدث ہوں گے کہ جن کو 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا واقعہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس کو پڑھا رہے تھے ابو زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے حدیث سنائی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور یہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت موت ہر کسی کو عطا کرے۔ تو ابو زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ کے مطابق ایک مولوی قسم کے صحابی تھے، ان کے علم سے بہت شغف تھا۔ فرماتے تھے کہ انصار تو اپنے باغوں میں کیئر ٹیکنگ میں لگے رہتے تھے اور مہاجرین اپنی تجارت کے کام میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ تو ہر وقت نبی علیہ السلام کے قدموں میں پڑا رہتا تھا علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے یہی صحابی تھے۔ نام تھا ان کا عبد الرحمن، لیکن ان کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابا ہر کہہ دیا تھا۔ ہر کہتے ہیں بلے کو، کہتے ہیں نا بلے والے، تو نبی علیہ السلام نے ابا ہر کہہ دیا۔ تو ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نام پکارنے کے بجائے میری کنیت سے مجھے پکارا جائے۔ اچھا ہر بلے کو کہتے ہیں
اور ہرتن بلی تانیث کو کہتے ہیں، اور ہرتن کی جو تصغیر ہے وہ ہریرہ بنتی ہے، تو لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا اور اسی نام سے آج یہ مشہور ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی اور یہ اعزاز ان کو حاصل۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، ای محبوب قائلہما، جو ان کا پڑھنے والے نا وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، جو ان کلمات کو پڑھے گا وہ اللہ کو بڑا پیارا لگے گا۔ تو دو کلمات ایسے ہیں کہ ان دو کلمات کا پڑھنے والا اللہ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے، بڑا پیارا بن جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اور ان الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ ذرا جانتے ہیں کہ حروف میں سے بعض حروف بہت آسان ہے ان کا ادا کرنا، اور بعض حروف جو ہیں وہ ذرا مشکل ہیں ادا کرنا، جیسے حروف قلقلہ، ان کا حرف، ان کا صحیح مخرج سے صفات کے ساتھ ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ قاری حضرات ہی اس کو سکھاتے ہیں کہ بھئی حروف قلقلہ کیسے ادا کرنا۔ ان کا مجموعہ ہے قطب الجدل، ان حروف کا ادا کرنا مشکل ہے، عام بندے کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے تب سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جن کو حروف استعلاء کہتے ہیں، ان کا بھی ادا کرنا مشکل ہوتا ہے زبان سے، اور ان میں سے بہت کم حروف ہیں جو اس کلام کے اندر موجود ہیں، زیادہ وہ ہے جو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے خفیفتان علی اللسان کہا گیا۔ کچھ حروف ہیں جن کو کہتے ہیں حروف شدہ، حروف شدہ کا مجموعہ ہے اجیبکا کا قوبتا، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، تو چونکہ حروف قلقلہ بھی کم ہے، حروف شدہ بھی کم ہے، حروف استعلاء بھی کم ہے، اس لیے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ تو دو صفتیں ہو گئی کہ دو کلام ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اور ان کا زبان سے پڑھنا بڑا آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، مگر وہ اجر اتنا پاتے ہیں کہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جو الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں تو باقی پلڑا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اجر اتنا زیادہ، میزان میں اتنے بھاری، پڑھنا اتنا آسان، اور پڑھنے والا اللہ کو اتنا پیارا۔ اب جب یہ تین باتیں بندہ سنتا ہے نا تو دل کہتا ہے کہ بھائی مجھے بتایا جائے وہ کون سا ہے، فکر آتے میں بھی اس کو پڑھ لوں۔ یہ نبی علیہ السلام کا کلام کا اعجاز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں بتا دیا، اگر ویسے بتا دیتے تو پڑھنے والے کو شوق نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے سامع کے اندر شوق کو پیدا کیا، بھئی دو کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا، اور وہ کلمات پڑھنے بھی بڑے آسان ہیں، اور ان کا اجر بھی قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ تو دل کہتا ہے کہ اب بتائے نا تاکہ ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ آپ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے نا جی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ عیبوں کو اللہ سے دور کیا جائے، کہ اللہ آپ کے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اس کو اگر سمجھنا ہو، کیونکہ عورتوں کا مجمع ہے، تو اگر لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو نا تو دو طریقے ہیں بات کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ کہا جائے کہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے، یہ سب اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے، وہ ضدی نہیں ہے، اکھڑ مزاج نہیں ہے، کام چور نہیں ہے۔ اب اس کی صفت تو بیان نہیں ہو رہی، لیکن جو برائیاں ہیں ان کو ہم اس سے دور کر رہے ہیں کہ بھئی ضدی بھی نہیں ہے، اور اکھڑ بھی نہیں ہے، اور بد اخلاق بھی نہیں ہے، اور کام چور بھی نہیں ہے، اور سست بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوا، اس کو تنزیہ کہتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی، ارشاد فرمایا فسبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کے لفظ سے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی، اور ہمیں حکم دیا کہ تم میری تسبیح بیان کرو، میری پاکی بیان کرو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اور ایک جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ اب نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھیے کہ ان آیات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں ایک تسبیح کو پڑھا اور سجدے میں دوسری تسبیح کو۔ رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی۔ تو حکم پر بھی عمل ہو گیا، اور نماز کے اندر اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو گئی۔ اگر غور کریں تو ہم نماز کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک، اور ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تعریفیں سجدی اصل میں کس کو ہیں؟ اللہ کو سجدی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں کسی کی تعریف کرے، یہ تعریف لوٹ کے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بیوی خاوند کی تعریف کرے، جی بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، جس نے اس خاوند کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی، جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ مکان کی تعریف کرے، کسی پھول کی کرے، کسی پھل کی کرے، تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو کائنات میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو حقیقت میں یہ تعریف اس پروردگار کی ہو رہی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو تعریفوں کا اصل حقدار تو اللہ ہی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وبحمدک، اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجدتی ہیں، آپ ہی تعریفوں کے حقدار ہیں۔ وتبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا، وتعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بہت بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے علاوہ تو عبادت کے کوئی لائق ہے ہی نہیں۔ اب یہ الفاظ اور ان کا ترجمے پہ ذرا غور کریں کہ نماز پڑھنے والا کتنی محبت سے اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی ایسے محبت کے یہ الفاظ ہیں
کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بندے کے جو ہونٹ ہیں وہ اپنی زبان کے بوسے لے رہے ہیں. زبان پہ بار خود آیا یہ جس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ زبان پہ آتے ہیں تو نطق جو ہوتا ہے نا وہ زبان کے بوسے لیتا ہے. اتنے پیارے نام ہوتے ہیں. تو نماز میں نمازی نے اللہ کی تعریف ایسے اچھے الفاظ سے کی کہ گویا اس کے نطق نے اس کی زبان کے بوسے لے لیے. تو ہم اسی سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں. پھر رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. تو اللہ ہی کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی کو عظمت کو جو ہے وہ پکارتے ہیں. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دو کلمات ہیں ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. یہ الفاظ تو بہت تھوڑے سے ہیں مگر اس پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے چند مرتبہ سب مرد اور عورتیں مل کر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہمیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں نا سبحان اللہ کے لفظ کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عرب لوگ اس لفظ کا استعمال عام گفتگو میں بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہم جو اجمی لوگ ہیں نا ہمیں تو سبحان اللہ کہنا یاد ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. سبحان اللہ آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. سبحان اللہ آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے کوئی ضد نہیں کی. سبحان اللہ آج دفتر میں بہت اچھا وقت گزر گیا, میرا باس مجھ سے ناراض نہیں ہوا یا کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا. تو ہم سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں. سبحان اللہ آج میری بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا. ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن اس میں سبحان اللہ کا لفظ کہنا بھول جاتے ہیں. تو عورتوں مردوں کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کا لفظ استعمال کریں تاکہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہمیں قیامت کے دن نصیب ہو جائے. تو یہ تو حدیث مبارکہ کا مضمون تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اور وہ کلمات زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں اور اجر کے اعتبار سے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہاں پر ایک آخری بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا؟ ان کو تو لاکھوں حدیث آتی تھی, وہ کوئی اور مضمون آخری چن لیتے, اس مضمون کو کیوں چنا؟ تو محدثین نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کا حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب اللہ کی تصویر بیان کیجیے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تصویر زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا چلو میں آخری حدیث تصویر کو پسند کرتا ہوں تاکہ طالب علم آخری اس جو ہے وہ اختتام کے اوپر تصویر کا عمل زیادہ کر سکتے. اور بعد میں کہا کہ نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ مجلس میں بیٹھے اور اٹھتے ہوئے اگر سبحانک اللہم پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس مجلس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں سب معاف فرما دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ آخری حدیث ہے جو میں لکھ رہا ہوں, اس کے بعد یہ کتاب کا کام ختم ہو جائے گا, تو انہوں نے حدیث کی تصویر کو آخر پہ لکھا
کہ تاکہ اس حدیث کو لکھنے پر میری مجالس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ ان سب کو معاف فرما دے اور مجھے قبول فرما دے۔ اور ایک اس کی توجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک عمل بتا دیا جو ان کو مشکلات میں اور مصیبت کے کام آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور یہ بچیاں اپنے گھروں کو جائیں گی، یہ بچیاں اپنے گھروں کی جائیں گی، پھر ان کی نکاح ہوں گے، شادیاں ہوگی اور ان کو سسرال میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب سسرال میں زندگی گزارتے ہوئے ان پر مشکلات آ سکتی ہیں، حالات آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نوجوان طلباء اپنے گھروں کو جائیں گے، کوئی جاب کرے گا، کوئی بزنس کرے گا، تو ان کو کام کرنے پڑیں گے، ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اب کام اور ذمہ داریوں میں انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں تو طالبات بھی مشکلات میں پھنسیں گی اور طلباء بھی مشکلات میں پھنسیں گے، اور پھر یہ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے کہ جس سے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں ان کو تسبیح کا عمل بتا رہا ہوں، یہ کرتے رہیں گے، اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے اور ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے دلیل دو ہیں، ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مجرم تھا جس کو انہوں نے 10 درے لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جلاد نے جب پہلا درہ مارا نا تو وہ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کو ڈنڈا پڑتا تھا اور وہ اول فول بکنے کے بجائے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب اس بندے نے سبحان اللہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا دعو، اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ قریب ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ اس بندے نے سبحان اللہ پڑھا، 10 کوڑے پڑھنے تھے، ایک کوڑے پر سزا ختم کر دیا آپ نے، تو سبحان اللہ نے اس کی سزا میں تخفیف کروا دی۔ تو تسبیح کے پڑھنے سے سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کے نیچے کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی 3 اندھیروں کے اندر، بھوک اندھیرے کے اندر تھے اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس میں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کے ذکر کو قبول کر کے مچھلی کا حکم دیا اور مچھلی نے ان کو بحفاظت خشکی کے اوپر لا کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو مصیبت ایسی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی پڑھ کے فارغ ہو گئی، اب گھر میں بیٹھی ہے، ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، 30 سال ہو گئی، اب رشتہ آئے گا تو ماں باپ اس کا نکاح کریں گے نا، خود تو نہیں کسی کو جا کے کہتے کہ جی تم ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو۔ اب رشتہ آ نہیں رہا، لڑکی کیا کرے؟ یہ تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا،
یہ تسبیح کرے پڑھے اللہ تعالیٰ رشتہ بھجوا دیں گے، اس کی شادی ہوگی اور یہ اگلے حالات میں چلی جائے گی۔ اب خامر ہے، اس نے کاروبار شروع کیا اور یکدم قرضہ چڑھ گیا، تو یہ خامر قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب اس کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یہ خامر اگر تسبیح پڑھے گا اللہ اس کو قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور یہ اس مصیبت سے نجات پا جائے گا، لہذا یہ حدیث تسبیح آخر پہ اس لیے لائی گئی کہ ہم اپنے زندگی کے مختلف حالات میں تسبیح کی کثرت کریں اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے مشکلوں کو آسان کر دے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جتنی بچیوں نے آج آخری حدیث کا سبق پڑھا ہے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، جو ادارے کے معلمین یا معلمات ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، اور اس کے بدلے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔